نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نعت کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے کم سے کم 60-70 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں اس شعبے میں، 60 سال سے، اور ان کی بڑی محنت ہے اس نعت کے حوالے سے، نعت کی کتاب کے حوالے سے، نعت کی خدمت کے حوالے سے، نعت کے فروغ میں جس بچوں کو کی تربیت سے لے کر تمام چیزیں، پھر ماشاءاللہ جب انہوں نے ایک اپنی مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے اردو نعت پاکستان میں، اس میں یہ پھر ہمارے احمد شہزاد بھائی ڈاکٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نعت کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے کم سے کم 60-70 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں اس شعبے میں، 60 سال سے، اور ان کی بڑی محنت ہے اس نعت کے حوالے سے، نعت کی کتاب کے حوالے سے، نعت کی خدمت کے حوالے سے، نعت کے فروغ میں جس بچوں کو کی تربیت سے لے کر تمام چیزیں، پھر ماشاءاللہ جب انہوں نے ایک اپنی مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے اردو نعت پاکستان میں، اس میں یہ پھر ہمارے احمد شہزاد بھائی ڈاکٹر شہزاد احمد ہو گئے، یہی ہوا نا؟ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ پاکستان میں اب تک کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس کو کراچی یونیورسٹی نے سراہا، اور اس پہ یہ ماشاءاللہ یہ کتاب آپ کی میرے سامنے ہے، اور یہ کتاب آپ کے تقریباً کتنے صفحے کی ہے؟ 800 صفحات کی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 8 باب ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان کی نعت کے حوالے سے کوئی پہلو آپ نے نظر انداز کیا، ہر پہلو کو اپنے سامنے رکھا، اس میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی نہیں، جو حقیقت تھی اس کو آپ لے آئے، الحمدللہ۔ اس سے انکار تو کیا نہیں جا سکتا نا، اور اس میں آپ کا جو یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجرم کا یا مدعی کا دوست نہیں ہوتا، جو حقیقت ہوتی وہ کرتا ہے۔ تو وہ جج آپ یہاں تھے، آپ نے وہ چیزیں ڈالی جو نعت کے حوالے سے تھے، جن کی خدمات تھیں، آپ نے سب کو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اختلافات، رویے، یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر حقیقت صفحات پہ لانی ضروری ہے، اور نہ کرے تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ دل میں چور ہوتا ہے۔ اور مجتبی بھائی، حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مقالہ جب میں لکھ رہا تھا تو کئی لوگوں سے ناراضگیاں تھیں، میں ان کے کام کو پسے پشت ڈال سکتا تھا، ساری ترکیبیں آتی ہیں مجھے، مگر نہیں کسی ایک شخص کے کام کو بھی میں مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، الحمدللہ مجتبی بھائی، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، مگر ان لوگوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، ان کی جو خدمت تھی اس کو آپ نے سراہا، اور اچھے الفاظ، محبت بھرے لہجے، دیکھیے وہ تو میں جاننا ہوں نا، دوسرا کوئی تو نہیں جانتا تھا نا، کیونکہ ہمارا اور آپ سے جو رابطہ رہا ہے اور ہمارا جو تعلق رہا ہے اس میں تو بہت ساری باتیں، کوئی باتیں گھر سے لے کر باہر کوئی چھپی ہوئی نہیں رہی، تو وہ رہا۔ تو بہرحال شہزاد بھائی ہمارا ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے لیے بڑے ہی بہت ہی تعظیم کے قابل ہے، محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو اور سلامت آج رکھے۔ یہی وجہ ہوئی
کہ آپ کو لے کے میں بیٹھا ہوں کہ کچھ ہم یادیں پرانی تازہ کریں. تازہ کریں. بے شک. آپ اجاگر کریں گے باتیں تو ہمارے سامنے آئیں گی بھی. بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ جو ہم نے آپ کی صحبت میں بیٹھے, ہم آپ کی محفل میں گئے, ہم نے وہ چیزیں دیکھی, مگر وہ ہم نے دیکھی. الحمدللہ. اگر آپ جب بتائیں گے تو وہ تازی بھی ہوگی جی بالکل. اور کچھ اس میں ہمارا حصہ بھی آ جائے گا. الحمدللہ. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ تو میں شہزاد بھائی آج آپ سے ایک اور کہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی تلاوت ادا کریں. بہتر ہے. پھر اس کے بعد مائک میں. بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ بہرحال آپ کا بچپنا ہے تو بچپنا تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ نعت سن کر نعت پڑھ کے ہی شروع ہوا ہوگا. جی جی بالکل. نظامت تو آپ کی بعد میں آئی نہیں وہ پیریڈ میں وہ بچپنے کی پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں. بتائیے. پہلے تو غلام مجتبی ہادی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کے راہ نجات چینل کا شکر گزار ہوں, اور پھر جو مجھے یہاں آ کے مسرت ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ الحمدللہ ہمارا حوالہ جو ہے وہ نعت ہے. نعت ہے بالکل بالکل. اور سرکار کے ذکر کے حوالے سے ہماری دوستی ہوئی بالکل ہوئی اور آج تک چل رہی ہے. وہ چل رہی ہے بالکل. اچھا اس میں نشیب و فراز نہیں آئے. نہیں. اچھا یہ ہے کہ آپ کی ملاقات نہ ہو میری ملاقات نہ ہو وہ اور بات ہے دوسری ہے, مگر جب ملاقات ہوتی ہے تو وہی محبت ہے وہی تعلق. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی یہ راہ نجات چینل ہے نہیں ہے جی, مگر راہ نجات کتاب کو سنوارنے میں اس کی پلکیں سنوارنے میں وہ آپ کا تو ہاتھ ہے نہیں اور بہت سارے مشورے آپ کے جبکہ وہ میری عادت میں نہیں ہے کسی بات سننا, مگر آپ نے ہمیں ٹوکا بھی, جی آپ نے ہمیں بتایا بھی, جی مجتبی آپ نے ہمیں سکھایا بھی. کیونکہ آپ کی چیز رکھی ہوئی دی ہوئی بتائی ہوئی جہاں میں نے لکھا اداریہ تو آپ نے اس کو بھی روک دیا کہ نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا آپ نے, تو یہ آپ کی رہنمائی رہی ہے, اس کا اعتراف ہے. اور ہم نے ایک سے ایک خوبصورت کتاب پیش کی حوالے سے بھی ہمارے ساتھ. تو اس کتاب کی تو بات میں سب سے پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے اعجاز صاحب, انہوں نے راہ نجات کو ترتیب دیا. جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کا وہ راہ نجات نعتیہ انتخاب منفرد تھا تو اسی طرح سے یہ آپ کا چینل راہ نجات جو ہے یہ عام چینلوں سے بالکل مختلف ہے. اچھا نہیں میں سچی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا اور اس میں سب سے بڑی بات میں کیا دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں وہ چیدہ اور چنیدہ لوگ آپ لے کے آتے ہیں کہ جن سے آپ واقف ہیں. جی اچھا اور بہت سے لوگوں سے آپ دوسری طرح سے بھی واقف ہیں, تو آپ کے مزاج اور الحمدللہ جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہمیں ہمیشہ اب تک اچھے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی, کیونکہ مجتبی بھائی کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ انتخاب نہیں ہوتا بلکہ حسن انتخاب ہوتا ہے. اچھا پھر آپ رہے پبلک میں تو پبلک کی ہر بات کو آپ سمجھتے رہے, تو اس لیے میں نے جب بھی آپ کو دیکھا یا جب آپ کے ساتھ جتنی دفعہ کام کیا, اچھا مجھے کام کر کے جو روحانی مسرت ملتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ میں کسی 2 نمبر کے آدمی کے ساتھ کام نہیں کر رہا اور جس کا کوئی سیاسی مقصد بھی نہیں ہے, جسے الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے آگے جا کے, اچھا جسے محلے میں بھی مشہور نہیں ہونا ہے, وہ اگر سورہ یاسین کی تفسیر چھاپ رہا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چھاپ رہا ہے. وہ اگر راہ نجات کی کتاب چھاپ رہا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چھاپ رہا ہے. تو مجتبی بھائی مجھے بتائیے کیا معاشرے میں آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو کام کر رہے ہیں اور پیچھے سے مقاصد ہیں ان کے؟
دیکھیں وہ دیکھیں ہر کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے شہزاد بھائی الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسے وسائل دیے الحمدللہ تو مجھے ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں اور میں جن کے پاس نوکری کرتا تھا الحمدللہ وہ میرے بڑے مددگار جی تھے۔ بالکل اس میں کوئی شک تو نہیں وہ میری کامیابی تھی۔ جب آپ نے بہت کام کیا بس جب آپ ان کی نے بہت کام کی ہے حج بھی کیا، عمرہ بھی، وہ سب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا الحمدللہ اور اس نے مجھے سرخور کیا۔ الحمدللہ اب بہرحال اب میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ ملا مسجد کی خدمت جو میرے جامع مسجد غوث اعظم اس میں کوئی شک اور وہاں کی محفلیں نظامت آپ کرتے تھے الحمدللہ اور آپ دیکھتے تھے کس طریقے سے 3 منٹ میں کام ہوتا تھا، کام ہوتا نعت تھا مشتاق بھائی پڑھتا تھا۔ آج بھی ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ادیب رائے پوری مرحوم ادیب رائے پوری 10 منٹ انہوں نے دیکھا، کہا مشتاق بھائی 10 منٹ، 10 منٹ صدیق اسماعیل مشتاق بھائی 9 منٹ میں نے ختم کر دیا۔ نہیں وہ آپ کے اصل میں نہیں، مسئلہ یہ کہ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اب بتائیے ادیب رائے پوری کیا 10 منٹ کے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں، قمر انجم کیا 10 منٹ کے تھے؟ سوال ہی پیدا۔ خالد محمود عابد بریلوی، عابد بریلوی آپ بتائیں کون سا شخص ایسا تھا کہ جو وہاں ٹائم لیتا ہو، اسے ٹائم بتا دیا، اس نے وہاں ختم اس میں کر دیا تھی، بڑی مددگار ثابت ہوتا۔ کراچی کی وہ سب سے کامیاب محفل اس لیے تھی کہ ایک تو اس میں اشعار زیادہ نہیں پڑھے جاتے تھے بلکہ تو چل میں آیا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ تو مجتبیٰ بھائی کی کامیابی سب سے بڑی یہ رہی کہ جتنی اکثریت نعت خوانوں کی غوث الاعظم مسجد میں پڑھتی تھی وہ پورے کراچی کے نعت خواں لگا لیں اتنے کہیں نہیں پڑھتے تھے۔ جی بالکل، صرف مجتبیٰ بھائی کے یہاں جو آ گیا ہے اور الحمدللہ وہ پڑھے گا، پڑھ کے جانا ہے، وہ اسے پڑھ کے جانا ہے۔ اور پھر میں جو شعراء کرام کا دیکھتا ہوں جو آپ تعظیم فرماتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آئے لوگ محسن کاکڑی آئے، اچھا وہ خالد محمود خالد پابندی سے آتے تھے، محسن کاکور بھی نہیں تو وہ پروفیسر وہ تھے کیا، وہ میں نام بھول رہا ہوں، میں بھی بول رہا ہوں، وہ ہمیشہ پابندی سے آتے وہ آتے تھے۔ جی تو نہیں، میری تو بہرحال یہ تھی کہ نہیں، جتنے بھی بوڑھے ہیں ہمارے اور جتنے اس ادب کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو میں ضرور عزت دوں۔ جی بالکل، کیوں عزت دوں گا تو عزت ملے گی، بالکل مجتبیٰ بھائی، عزت دی تو عزت ملی۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح سبیر رحمانی اور ہمارے جتنے بھی تھے، یہ تو بات کے لوگ ہیں، مگر یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو جب یہ لوگ نہیں تھے، اور آپ نے جو میں پہلی محفل آپ کی جو مجھے یاد ہے، نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری جب میرے ساتھ ہوتے تھے تو، اور یا میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، ایسے سمجھ لیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، تو ڈاکٹر متین کے ہاں میں نے سب سے پہلی محفل نعت رکھی اور وہاں پر نصر اللہ کو بلایا، تو پہلی دفعہ نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری جو تھے وہ غلام مجتبیٰ احدی کو اس محفل میں لے کے آئے، لے کر پہنچے۔ اب میں نے وہاں کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ پھر آپ نے حافظ قرآنوں کو جب وہاں پہ دیکھا کہ جی ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ قاری متین صاحب، تو مجھے تحریک پیدا ہوئی کہ میں اپنے بچے کو حافظ کروں۔ آپ نے کرایا فرجاد کو، عائشہ بیٹی کو، تو تحریک وہیں سے ملی، تحریک آپ جو اس محفل میں آیا تھا اس سے تحریک ملی۔ پھر مجتبیٰ بھائی سے سلسلہ میرا اس دن سے قائم ہو گیا نصر اللہ کی وجہ سے، اور پھر جب مجتبیٰ بھائی کے یہاں 11C میں یہ پروگرام ہوتا تھا 11C اے میں، تو یہاں پر بھی میں آتا تھا، اور مطلب پھر میرا تعلق ایسا رہ گیا کہ الحمدللہ میں آتا رہا۔ بالکل، جب تک آپ کی طبیعت نے آپ کا ساتھ دیا آپ آتے رہے، اور چل رہا ہے سلسلہ، اور دعا ہے کہ چلتا رہے۔ اب وقت وہ زیادہ نہیں رکھا ہے، اب پروگرام کو 2-3 گھنٹے میں سمیٹ لیتا ہوں، ورنہ وہ تو عشاء میں شروع ہوتا تھا، فجر تک رہتا تھا۔ مجتبیٰ بھائی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 41 سال پہلے، 41 سال پہلے، اگر یہ دکھائیں آپ کیمرے میں تو نصر اللہ خان اور حمید اللہ خان نوری کی جو پڑھی ہوئی نعتیں ہیں وہ صرف اس میں جمع ہیں 41 سال پہلے۔ بتائیے تو اب مجتبیٰ بھائی مجھے بتائیے کہ 41 سال پہلے میرا یہ ذوق و شوق تھا،
اور میں نے اسے خود کتابت کیا ہے. PIA سے ایک نئی ڈائری مجھے ملی, اچھا میرے بہنوں نے دی مجھے. اچھا میں نے یہ اس پہ کتابت کر کے اس کی اوریجنل کاتب بھی ہیں. سیکھ رہا تھا, 6 مہینے سیکھا میں. تو الحمدللہ اس ڈائری پہ اس کی اوریجنل نصر اللہ صاحب کے پاس ہے اور یہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے. انشاءاللہ پھر میں نصر اللہ رحمۃ اللہ کو دعوت دوں گا اس کتاب کے حوالے سے. جی مجھے دیجیے گا کتاب, میں دیکھوں, کیونکہ نصر اللہ رحمۃ اللہ جو نعتیں پڑھتے تھے ان کے ازبر ہیں. جی جی مصطفیٰ ساری یہ وہی نعتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نعت کی جو میں نے محفلیں شروع کی وہ نصر اللہ کو سن کے, میرے محفل تو اس کو ہوتی تھی مگر نصر اللہ جب میری مسجد میں سلام پڑھنے کے لیے آئے تو ایک تحریک اور ہوئی کہ بھائی اس شخص کو بھی ملا لیتے ہیں. جبکہ میرا پروگرام ہو رہا تھا, رات کا پروگرام ہوتا تھا صبح 12 کا جیسے کرتے ہیں, وہ تو ہو رہا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ نصر اللہ نہیں تھے مگر وہ تحریک زیادہ اور مضبوط ہوئی کہ اس میں یہ. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں, آپ سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے اس کتاب کے حوالے سے. یہ ساری نعتیں ان لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں اس میں جو بھی شامل ہے. یہ تو آپ کی ایک زمانہ تھا نا, ایک محبت ہے کہ اس وقت یہی کچھ تھا نا, یہی کچھ تھا اور آپ نے وہ کیا. الحمدللہ تو وہ کرنے کی کا جذبہ تھا وہ یہاں ٹھنڈا ہوا تھوڑا بہت. جی آپ تعریف شروع ہوئی. بالکل. اچھا مجتبی بھائی, کوئی نعت خواں اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ جس کی پڑھی ہوئی مشہور نعتیں جمع ہوئی ہوں. 41 سال پہلے. تو واحد یہ دونوں خوش نصیب ہیں کہ ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کو میں نے جمع کیا ہے, اور اگر آپ نمبرنگ دیں گے تو یہ سب سے اول آئی, کیونکہ اس دور میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. قمر انجم کی محفل سے عالم باغ کی یہ چلے. ہاں یہ قمر انجم کی محفل سے چلے. اچھا, ان کے والد جو تھے نجیب اللہ خان نوری صاحب, وہ اصل میں بڑے غضب کے آدمی تھے اور ان سے یہ سارے سلسلے آگے بڑھے. تو نیو کراچی میں جو ان کا گھر تھا, ہم شاہ فیصل سے نیو کراچی ان کے گھر جاتے تھے اور شام وہاں گزارتے تھے. اور آپ یقین مانیے کہ وہ ایسا مفلوق الحالی کا دور تھا, روپے پیسے کا دور نہیں تھا. 4 آنے 8 آنے میں کسی طرح سے پہنچ گئے نیو کراچی, یہاں پہ شاہ فیصل سے ایک کونا وہ دوسرا کونا یہ. پھر یہ بسم اللہ کے ادھر کہیں رہتے تھے پیچھے آبادی. تو ہم لوگ وہاں آ جاتے تھے اور پھر میرے ساتھ اور بھی نعت خواں ہوتے تھے شاہ فیصل کے, اور پھر ہم رات کو ان کے گھر سے جایا کرتے. مطلب نصر اللہ سے اور ان کے گھر سے. وہ جو آپ نے کہا ان کے والد حوالہ دیا تو میں تو انہیں ابا کہتا ہوں. بالکل. تو غضب کے آدمی یہ تھے کہ بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے, بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے, اور یہ جتنے بچے ہیں ان کے یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے, ان کی نگرانی, ان کی سرپرستی کا حصہ. اور یہ عرفان اللہ بھی تو پڑھتے تھے. یہ بھی پڑھتے تھے. یہ تو اب نہیں پڑھتے, ورنہ تو یہ شروع میں پڑھتے تھے. کے نگراں ہیں. ہاں یہ بھی پڑھتے تھے, یہ بھی پڑھتے تھے. تو الحمدللہ ان کا کون سا بچہ ایسا ہے جو اب تو بچوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اب تو بچوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل. مگر یہ ہے کہ نجیب اللہ صاحب نے اور ان کی والدہ محترمہ نے جیسی خدمت کرتی تھیں, جیسی ہم لوگوں کو مطلب وہاں کھانے مل رہے ہیں ہمیں, مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو کچھ میسر تھا. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہاں ہم بوجھ تو نہیں بن رہے, ایسا کبھی ذہن میں نہیں, نہ ان لوگوں نے کبھی سوچا. یہ تو آنے سے اور ان کے والدین, کیونکہ یہ نصر اللہ حمید اللہ چھوٹے چھوٹے تھے, ہم بھی چھوٹے تھے, مگر والدین بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی آپ لوگ آئے, بڑی مہربانی. پھر ہمیں اسٹاف تک نجیب اللہ صاحب چھوڑنے آتے تھے. تو میں آپ سے صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ نجیب اللہ صاحب کی تربیت کا اثر ہے کہ جو 3 نسلیں ان کی نعت خواں بن گئی. بالکل 3 نسلیں, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ اب جو ہے ان کے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں خوش نصیب گھرانہ ہے, یہ خانوادہ نعت ہے. بالکل. تو الحمدللہ, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نصر اللہ سے میری ملاقات حیدرآباد میں سب سے پہلے انجمن شہدایان رسول کے جلسے میں ہوئی. اچھا. وہ 12 روزہ پہلے کرتے تھے اور
پاکستان یا ہندوستان کا کون سا عالم دین ایسا تھا جو وہاں نہ پہنچتا ہو. اچھا. آج ایک سب سے بڑا پاکستان یا ہندوستان کا عالم دین ہوگا, اور آج ایک سب سے بڑا نعت خواں ہوگا, اور آج ایک سب سے بڑا نعت گو ہوگا. اس دور میں کمسن ثنا خان رسول میں نصر اللہ خان کا نام بہت چلتا تھا. چھوٹے تھے یہ دونوں, تو ثنا خان میں چھوٹے, جی میں انہیں وہاں بلایا انجمن شہدایان رسول, اور وہاں جو پھر اس نے نعت پڑھی ہے, یہ تو میں آپ کو 76 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 70s سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہاں جب اس نے نعت پڑھی تو ہم سناٹے میں آ گئے. ہم نے کہا یار اتنے غضب کی نعت پڑھ رہا ہے. اچھا, پھر جب یہ لوگ نعت پڑھ کے جلسہ ختم ہوا, پہلے جلسے ہوتے تھے, یہ محفل نعت والا تصور نہیں تھا, جلسے ہوتے تھے. اب جب یہ اسٹیج سے نیچے اترے دونوں بھائی, تو میں ملا ان سے, تو بڑی محبت سے ملے. تو میں نے کہا یار میں کراچی آ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آرام باغ, میں ایک بس میں بیٹھ کے گزر رہا تھا, تو میرے کانوں میں نعت کی آواز آئی, اور میں جا رہا تھا بولٹن مارکیٹ کی قاری رضا المصطفیٰ کی مسجد میں, جمعہ وہاں پڑھتا تھا. اب جب مجھے یہاں آواز آئی تو میں نے کہا یار بعد میں دیکھتا ہوں, پہلے جمعہ وہاں پڑھ کے آتا ہوں. تو جمعہ وہاں پڑھتے تھے ہم, جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پہلے بھٹو صاحب کے دور میں. اب جمعہ ہم نے وہاں پڑھا, تو وہاں ایک نابینا نعت خواں تھے حافظ خلیل, وہ وہاں سلام پڑھتے تھے بولٹن مارکیٹ کی مسجد میں. جی, اور ایسا سلام پڑھتے تھے کہ پھر وہ جو تھے وہاں سے آرام باغ آ جاتے تھے قمر انجم کی سرپرستی والی محفل میں, اور وہ بس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی بینا بیٹھ رہا ہو, انہیں سب پتا ہوتا تھا. تو میں ان کے ساتھ پھر یہاں آرام باغ, جب میں نے قمر صاحب کو دیکھا اور وہاں یہ حمید اللہ اور نصر اللہ کو دیکھا, تو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا ملاقات کو, ارے آپ کیسے, میں نے کہا یار میں کراچی آ گیا. تو وہ 76 سے ان سے ایسا تعلق ہوا میرا کہ آج تک الحمدللہ برقرار ہے وہ. اچھا, پہلے ہم سناؤں. ہم سناؤں. تو ہی ہے جان کا سہارا الہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی, تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی, تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی. پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر, سبحان اللہ. پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر, تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی, تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی. سبحان اللہ. یہی تو ہے بہزاد کے دل کا ارمان, یہی تو ہے بہزاد کے دل کا ارمان. مدینے کا کر لوں نظارہ الہی, مدینے کا کر لوں
नजारा इलाही, तू ही है जहां का सहारा इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हैदराबाद का जिक्र कर रहे थे। मैं हैदराबाद का बताऊं आपको कि 1972 से मैंने नाथखानी का आगाज किया और उस वक्त मैं 8 साल का था मुश्ताक भाई। तो शबे बारात जी की एक होती है हमारे यहाँ जागने की रात होती है, बिल्कुल। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था अच्छा हैदराबाद में। अच्छा तो मैं बैसाखियों पे चलता था। अच्छा। तो शबे बारात आई तो लड़कों ने कहा कि आप चले। तो हमारे ऊपर एक मस्जिद बनी थी, वहां पे पहाड़ी थी, तो लतीफाबाद हैदराबाद में सही। अक्सा मस्जिद नई नई बनी थी। सही। तो लड़के मुझे लेके वहां चले गए। तो वहां उन्होंने मुझसे कहा कि आप नात पढ़ें। तो वो मुश्ताक भाई कव्वालियों का जमाना होता था। अच्छा। कोई चौराहा नहीं होता था जब तक कि वहां उर्से ख्वाजा गरीब नवाज ना हो। अच्छा जी मुश्ताक भाई, इतनी कव्वालियां होती थी। सही। और ऐसे बड़े बड़े बर्रे सगीर पाको हिंद के कव्वाल आते थे कि मैं आपसे अर्ज नहीं कर सकता। यूसुफ आजाद, अब्दुर्रहमान कांचवाला, समी आजाद, मुन्ना आजाद, न जान अख्तर आजाद, न जाने कितने कव्वाल आते थे और कव्वालियों की महफिल सजती थी। तो अब्दुर्रहमान कांचवाले की एक नात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैंने उससे आगाज किया। अच्छा। हाँ, और वो मेरा हुस्न आगाज था। और 72 में जो शबे बारात कह रहा हूं आपसे, उसमें लड़कों ने कहा कि आप पढ़ें। अच्छा। तो मैंने वो नात कौन सी थी? वो नात थी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो पढ़ते थे, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याले तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। तो उसको भी पढ़ देना तरन्नुम। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। उसको भी पढ़ने तरन्नुम से। ये सबसे पहली नात है मेरी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारगाह रिसालत में पेश की। और ये नात ऐसी मकबूल बारगाह हुई जी कि इसने 60 साल होने के बाद भी ताजगी वही है, और मुझे वैसे ही रखा है। और जब भी कोई हादसा, इतने एक्सीडेंट हुए हैं मुश्तबा भाई, और लोग तो चरपाई से गिरते हैं निकल जाते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोडों पे गिरा हूं। और देखिए फिर 3 बजे आंख खुलती है तो पता चलता है कि टांग की हड्डी, अच्छा टांग की हड्डी टूट गई, हाँ भाई टांग की हड्डी, और फिर सही हो जाती है, फिर खड़ा हो जाता हूँ। तो नात हिसार में रखती है, नात शुमार में रखती जो है। आप खड़े हो जाते हैं, हाँ, ये नात की बरकत ऐसा है हाँ, कि उसने आपको रखा हुआ है, उसने रखा हुआ है। वरना तो इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, वो कह रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं आप तो गाड़ी किसी को साथ लेके बैठे हैं, अकेले घर से बाहर ना निकले। तो अब बताइए मुश्ताक भाई कैसे हो सकता है? ये अल्लाह तो ताला मैं ने वो नात में ये सिफत दी है, ये नात की बरकत है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, और वो नात के 2-3 शेर सुना रहा हूँ, और वो जिस अंदाज में मैं पढ़ता था, क्योंकि कव्वाली का अंदाज है वो, वही अंदाजा चाहिए। न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल दूर सीना, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल दूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मुझे दुश्मनों छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा
بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام مجتبیٰ ہادی صاحب، آپ جو انتخاب مرتب کرتے ہیں وہ تو یقیناً منفرد ہوتے ہیں، جی جی مگر کعبہ و طیبہ کی حاضری جی جی عبد الواحد مکی صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، صحیح، اور الحمدللہ یہ اتنا منفرد انتخاب ہے جی جو حجاج کرام جی جی اور عمرہ زائرین کے لیے ماشاء کہ اللہ وہ اسے لے کے جائیں ماشاء اور اللہ وہاں پڑھیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت نایاب تحفہ ہے ہاں، ماشاء اسے اللہ۔ دیکھیے گا، اور آپ کو زیادہ مسرت اس لیے ہوگی کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، جی 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 اور یہ بالکل نئی چیز ہے یہ الحمدللہ۔ جناب یہ دیکھیں مرتب ہوا عبد الواحد مکی صاحب نے کیا، جی اور مرتبہ ثانی جو ہیں ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں، اور چلیے انوار حسن کچھ بھی یہ ہوا، اور جناب یہ کمال حسن حضور ہے، اور دم سے لائی ہستے میں اردو رسول، کچھ ایسا کر دے میرے کردار اللہ نشان، ماشاء اللہ۔ بھائی اس میں مدینے کی تڑپ، مدینے کی حاضری، حضوری کی نعتیں ہیں، صحیح صحیح، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے جی تو جی وہاں التجاؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے حمدیں یہاں جمع کی، صحیح صحیح، اور پھر جب بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا وقت آتا جی ہے تو صلاۃ و سلام بھی انہوں نے۔ تو ماشاء اللہ یہ کتاب آپ کی بھی کاوشیں ہیں، ہاں اور الحمدللہ، مگر یہ عبد الواحد مکی صاحب نے عبدالواحد مرتب مکی صاحب کی کی تو ہے، الحمدللہ، مگر یہ آپ کی ہاں دوڑ بھاگ اور ساری نوک اصل پلک میری ہے، اصل چیزیں وہی ہوتی ہیں، وہیں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جی تو مشتاق، یہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ کتاب مجھے تحفہ دی، الحمدللہ، تو اب اس کتاب سے ہی میں ایک نعت پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر یہ تو ہم ہوتی سب ہے۔ کے لیے سعادت ہوگی۔ صلی علی نبینا صلی علی سبحان اللہ، مشتاق بھائی سبحان اللہ۔ میرے کملی والے سبحان اللہ، شان ہی نرالی ہے، بے شک، دو جہاں کے داتا ہیں، اور ہاتھ خالی ہے، کند جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، شان نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سواری ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشتاق بھائی ایک اس کا مقطع ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک توجہ ہے جو آپ کے حسب حال کہہ رہا ہوں، اچھا، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے کملی والے کی، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں آپ، جی جی، تو یہ بھی ایک توجہ ہے صحیح صحیح، میرے کملی والے کی، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے
کملی والے یہ بھی ایک توجہ ہے، کی سبحان اللہ، راز میں نہ کچھ دن سے شکل یہ خالی شکل یہ بنا لی ہے، شکل یہ بنا لی سبحان اللہ، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی مصطفیٰ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے کملی والے کی سبحان اللہ۔ شان ہی نرالی۔ مقطع تو یہ راز الہ آبادی کا ضرور ہے، مگر یہ آپ کے حسب حال ہے اور آپ کی زندگی کا اس میں سارے چیز موجود بالکل ہے۔ میں اس کا معترف ہوں الحمدللہ، اور میں اپنی کمائیگی کا بھی احساس رکھتا ہوں، نہیں، جہاں سے میری اپنی زندگی شروع ہوئی الحمدللہ، اور جہاں تک ہے یہ سب اسی کا دیا ہوا میں وہی عرض کر رہا ہوں، راز میں نے کچھ دن سے ہاں شکل یہ بنا لی، بنا لی، اب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ سب سبحان اللہ اللہ، انہی کی دین یہ ہے۔ ان کی میں نظر تو عنایت، کہتا ہوں کہ مسجد حوالہ میرا اور الحمدللہ، یہ راہ نجات راہ کی نجات، الحمدللہ، کتاب راہ نجات کا سلسلہ اب جو ہم نے شروع جی کیا الحمدللہ۔ یہ سب میرے آقا رسول کریم کا کرم ہے۔ اچھا مصطفیٰ بھائی ایک بات اور بتاؤں گا آپ کی وجہ سے، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مونوگرام ہے نا، جی جی یہ تو آپ کی محبت کی دلیل ہے، جی مگر اس میں جو رنگ بھرے ہیں اس میں بھی شامل ہوں۔ آپ بھی شامل ہیں، بالکل۔ الحمدللہ یہ مونوگرام یہ پورا، جی، جی، کیونکہ مجھے آپ کا مزاج پتا تھا، جی جی پھر جب یہ بن کے آیا تو آپ نے کہا مجھے ایسا چاہیے تھا، تو اب میں جب اسے دیکھتا ہوں جی ہاں، تو مجھے اپنے وہ سارے پرانے کام یاد آ جاتے ہیں جو آپ ہر کتاب پہ، جی ہاں، اب یہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی مونوگرام اللہ علیہ ہے، وسلم پہچان میرا ہے آپ، مونوگرام ہے اور الحمدللہ۔ میرے ہر کتاب میں ہر ہاں سلسلے میں تو یہ آج جب میں اسے چینل پہ لکھے دیکھتا ہوں جی تو مجھے وہ پرانی آپ کی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شہزاد بھائی یہ ایک پروگرام تو اب ہمارا یہ ہو گیا انشاءاللہ کہ جو آپ نے مجھے زمزمہ نعت جی دکھائی، جی تو اس میں جو لوگ آپ کے شامل تھے نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری، جی بالکل، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے۔ الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ اچھا میں اب آپ کی کتاب میں میرے پاس ہے، دیکھیے یہ ہے اردو میں نعتیہ صحافت، جی اس میں بھی آپ نے ایسے ایسے باتیں چھیڑ دی ہیں جی کہ جو کہ حصہ تھیں جی بالکل، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک، تو اس کے بعد ہی یہ پتہ چلا۔ جی اور آپ کی یہ جو اردو نعت پاکستان ہے یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے کہ کیا کہنا ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہ میرا ذکر ہے تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں، میں لوگوں کا بھی ذکر اس میں لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مصطفیٰ بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج تو آپ نے مجھے چینل پہ بنا لیا اور میں ابھی 2 منٹ میں امریکہ سے میرے پاس فون آئے گا، بہت مبارک ہو۔ جی جی مطلب اب میڈیا، سوشل میڈیا جی، 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 اتنا جی۔ پاورفل ہو گیا۔ ہاں ہاں مصطفیٰ بھائی اس میں وہ لوگ شامل ہیں بالکل، اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جی 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 کہ مصطفیٰ بھائی جب کسی کی اخبار میں تصویر بھی نہیں چھپتی تھی، جی جی اخبار میں تصویر چھپانا بھی بہت بڑا وہ تھا، مسئلہ تھا، جی جی تو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جب تصویریں نہ چھپتی ہوں دیکھیے اور تعارف نہ چھپتے ہوں۔ جی جی یہ آپ کو بتاؤں، جیسے یہ آپ نے کتاب چھاپا اور بقول سبیر رحمانی کے جو لکھ دیا جاتا ہے وہ قائم رہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو لکھ دیا جاتا ہے قائم رہتا ہے۔ اچھا میری یہ جو چینل ہے راہ نجات، جی الحمدللہ یہ دور دور تک دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اچھا میرے علم میں اچھا نہیں مجھے نہیں ایسا تھا، مجھے تو چلو بھائی کراچی میں ہم چل رہے ہیں یہ اچھا، اب اس میں آتے تھے لائکس جی کامنٹس آتے تھے جس میں میرے بھی احباب تھے۔ جی ایک فون آیا جناب اس کے 4 دن کا، جب ہم نے پروگرام کیا سعید ہاشمی کے حوالے سے، ماشاءاللہ، تو ایک فون دوسرے دن آیا۔ اب دیکھا ہم نے کون بار بار فون کر رہا ہے، لابی نے کیا ان کو جو بھی ہوتا ہے طریقہ موبائل کا اسے کیا، تو صاحب ملے، لیکن میں نام آج بھی بھول رہا ہوں، میری میں نے بیکار والی باتیں ہیں ان کا نام بھولنا نہیں چاہیے۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام یہ ہے، اب میں بہزاد لکھنوی کا پوتا ہوں۔ اللہ، گوہر بہزاد، گوہر بہزاد، گوہر بہزاد کینیڈا والے، کینیڈا والے، کینیڈا میں بیٹھا ہے گوہر بہزاد۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ یہ حوالہ دیا کہ میری والدہ بہزاد لکھنوی کی نعتوں کی قاری تھیں،
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی کتاب آپ کے پاس ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کلیات ان کی چھاپنا؟ تو میں نے کہا بھائی ایسی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ کتاب تو جو موجودہ حالات میں مارکیٹ میں تھی وہ مجھے ملی وہی ہیں، مگر ان کی نعتوں کا حوالہ اس لیے تھا کہ میری والدہ وہ کرتی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بندہ سن رہا ہے آپ کو، سن رہا ہے، بندہ سن رہا ہے آپ کو، کہنا بیٹھ کے سن رہا ہے۔ اچھا مجھے جانتے بھی نہیں وہ، نہیں مجھے اب انہوں نے دوران نجات کے حوالے سے کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں انور بہزاد کا بیٹا۔ انور بہزاد کے بیٹے۔ اب انور بہزاد کو آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا، خبر جو پڑھتے تھے وہ 65 کی جنگ میں وہ بہت ہی مشہور ہوئے، اور میں 65 کی جنگ میں چونکہ شامل تھا، دامے درمے سخنے دونوں، جی ہاں بالکل۔ 65 کی جنگ میں ہم رات کو ڈنڈا اٹھا کے ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ چھاتا بردار فوج اترے گی، اس کو دیکھ کے شور مچائیں گے، اپنی فوج کو آگاہ کریں گے، تو یہ تمام تھا۔ تو بہرحال تو بہزاد انور بہزاد ایک حوالہ ہے پاکستان بہت جنگ بڑا کے، حوالہ، شکیل احمد اور انور بہزاد، یہ دونوں بھلائے نہیں جا سکتے، ایسے نیوز ریڈر تھے یہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ پیغام دیں، آپ کوئی اچھا کام کریں، بالکل۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں آپ سے بھی مدد لوں گا، اور میں نے خواجہ رضی حیدر بھائی کو بھی دعوت دی ہے کہ بہزاد لکھنوی جی ایک ہم پروگرام کریں گے۔ الحمدللہ ہونا چاہیے، جی ہاں جی ہاں۔ اور بہزاد صاحب کے بغیر جی جی نعت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، نعت خوانی ہو یا نعت گوئی ہو۔ میرے ایک دوست اور فقیری ہو، ہاں یہ سب سے فقیری بھی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میرے ایک دوست تھے بہت بڑے، انتقال کر گئے، وہ کہتے تھے یہ ریڈیو پاکستان کی وجہ سے مشہور ہو گئے، اور میری شروع سے ان سے مخالفت رہی کہ ریڈیو پاکستان کیا ہوتا ہے، اتنے شاعر وہاں پہ ہیں، کوئی معروف ہوا؟ یہ اللہ کے کرم سے معروف ہوا۔ ان کا جانا، بار بار کا جانا آپ بتائیں کس طرح ہوتا تھا جو انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا خاندان بڑا خوددار ہے، الحمدللہ خاندان بڑا خوددار ہے، کیونکہ کچھ عرصہ میں اعظم بہزاد کے شریک رہا، تو میں نے اس کی خودداری دیکھی، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بہت ہی خوددار آدمی، اور بہت علم والا آدمی، بہت علم والا، صاحب علم تھا۔ اور میں نے اس کے ساتھ بہزاد لکھنوی پہ پروگرام کیا کیو ٹی وی میں، اچھا تسلیم صابری کے ساتھ، جی جی، اس میں وہ بھی تھے، اچھا انہوں نے مجھے حوالہ دیا کہ وہ تسلیم صابری کا پروگرام تھا، بلکہ خواجہ رضی حیدر بھائی نے کہا کہ یار اس پروگرام کو بھی آپ دیکھ لیں تو پھر اس کو ترتیب دیں۔ تو چلیے اچھا ہوا، مجھے آپ کا علم نہیں تھا، تو ایک پروگرام ہم اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ وہ پروگرام بھرپور ہو اور ان کے شایان و شان ہو، بالکل بالکل، تو انشاءاللہ یہ رہے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ شہزاد بھائی ایک نعت ابھی ہو جائے اور میں پیش کر دیتا ہوں۔ ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی، نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی، سبحان اللہ، سبحان نوید
خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی سبحان اللہ سبحان ہر نبی آپ کا پیغام دیتا تھا تو ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی سبحان اللہ سبحان کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی ذرا سی خاک لا دے سبب اس آستانے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ آئے اللہ آپ کو سلامت اتنی آپ کی جو جسمانی تکلیف رہتی اس میں بھی آپ آئے اور آپ کے آنے سے بہت ساری چیزیں کھلیں اور جیسا کہ ابھی بہزاد لکھنوی کا تذکرہ ہوا جی تو میں نے یہ باتیں میں خواجہ رضی حیدر سے کی تھیں اور پھر میں نے خواجہ رضی حیدر کے حوالے سے پھر میں نے شاہ ولی اللہ سے کی کیا بات شاہ ولی اللہ بھی چونکہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور خواجہ رضی حیدر سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بالکل تو یہ ولی اللہ نے بھی بہت ساری باتیں بتائیں الحمدللہ تو انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا تو خواجہ رضی حیدر بھائی ہوں گے آپ ہوں گے شاہ ولی اللہ ہوں گے اور یہ پروگرام کو ہم کریں گے کسی ایک دو نعت خواہ کو بھی بیٹھائیں گے جو کہ ان کی نعتیں پڑھیں گے جی بالکل اور اس نعت کو سنا جائے گا بالکل تو یہ آپ
کے لیے میں یہی ہے کہ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ ابھی 2 تکلیف آپ نے کرنا ہے، ایک میں تو انشاءاللہ نصر اللہ حمید اللہ والے پروگرام کے لیے میں حاضر ہوں، اور بہزاد لکھنوی کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس درمیان میں اور بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، گائے بگائے آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اور میں میرے لیے سعادت ہے یہ۔ نہیں وہ تو دیکھیں، بہرحال ایک بات جو ہے ٹھیک ہے، میں رائے نجات کر رہا ہوں، میری رائے نجات کی کتابیں ہیں اور سب سلسلے ہیں، مگر ایک علم ہے جو وہ آپ کے پاس ہے، محبت اس سے تو انکار نہیں کر سکتا نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ کہ میں کہوں گا کہ دعا بھی آپ فرمائیں، بہت شکریہ۔ دعا کر دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہمارے الحاج سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب جس اخلاص سے، جس خلوص و محبت سے پہلے پروگرام کرتے تھے، وہ پروگرام ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ مثالی ہوا کرتے تھے الحمدللہ۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، یہ بھی لاجواب پروگرام ہے، یہ بھی مثالی پروگرام ہے، لوگوں سے بہت منفرد پروگرام ہے۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ آمین۔ ہمارے حضرت غلام مجتبیٰ احدی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کی سرپرستی اور ان کی سربراہی میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ سچی باتیں ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ منافقت سے ہمیں بھی دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے گھرانے پر، ان کے بچوں پر، ان کی اہلیہ پر، یا اللہ اور اس گھر کے دسترخوان کو مزید کشادگی عطا فرما۔ آمین۔ اور بار الہ اب جو چھوٹے چھوٹے ان کے پوتے اور صاحب سلسلہ الحمدللہ، یہ دیکھیے نعت کا ذوق آگے بڑھ رہا ہے، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ ان کو بھی یہ ذوق و شوق عطا فرما۔ آمین۔ غلام مجتبیٰ احدی صاحب نے جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے الحمدللہ، اسی طرح سے اپنے پوتوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم سب مل کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ حشر کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو، کالی کملی والے کا سایہ نصیب فرما، آمین، آمین۔ ان کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آمین۔ ان کے لوائے الحمد کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، آمین۔ بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی اجمعین برحمتک یا رحمت۔ نبینا صلی